تو برمنگھم سے تشریف لائے سلطان باہو مسجد میں خدمت اس وقت کر رہے ہیں ایسے مولانا سجاد ساجد صاحب، somebody who I've known for a few years now. ان کا انشاءاللہ استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. یار ایک عالم دین کا مقام اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیں جتنی عزت اللہ نے دی ہے اتنی عزت ہم کبھی نہیں دے سکتے. We can never portray the same level of honor that Allah has given an alim of the deen. But come as come, we can at least raise our voice for Allah subhanahu wa ta'ala. Nare takbir, nare risalat, nare haydari, nare tahqiq, ulama ahl sunnah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت علماء ذی وقار، ثنا خانان مصطفیٰ، بالخصوص نقیب محفل حضرت علامہ قاری حافظ عزیر صاحب، عالمی شہرت کے حامل ثنا خان مصطفیٰ محترم المقام حافظ احمد رضا قادری صاحب، قابل صد تعظیم و تکریم سامعین گرامی، مہمانان گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل و کرم سے آج کی اس خوبصورت محفل میں جو تقریب حفظ قرآن کی تکمیل پر انعقاد جو تقریب ہے اس میں ہم شریک ہیں. میں صمیم قلب سے جناب بہت ہی پیارے اور عزیز دوست جو یہاں بھی اور گجر خان میں جب اپنے گاؤں یہ جاتے ہیں بڈانہ میں تو وہاں بھی ایک محبت کا تعلق ہے. اللہ اکبر. جناب ملک فیصل صاحب، آپ کی دعوت پر آپ کے صاحبزادے حافظ داؤد ملک صاحب کی تکمیل حفظ قرآن کی اس تقریب میں قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئے. آپ احباب بھی یہاں کافی دیر سے موجود ہیں. مجھے قبلہ حافظ عزیر صاحب نے جتنا وقت دیا ہے میں چند کلمات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جناب قاری علامہ فہیم صاحب بھی اور حافظ قبلہ علامہ عزیر صاحب بھی قرآن مجید کی فضیلت اور شان اور عظمت کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. میں 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے بارے میں قیامت کے دن رب سے عرض کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے پڑھا تو اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کو مزین کر اور اس کی عزت فرما. اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور شان کا تاج اور کراؤن اس کو پہنائے گا.
قرآن کہے گا یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما، تو اس کو ہلا کہتے اس کو گاؤن کو، جو مزین اور بڑا بیوٹیفل گاؤن ہو اس کو کہتے ہیں ہلا، تو وہ ہلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ فرمائے گا کہ میں اس سے راضی ہوں، اور پھر قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید سے جو قوم جڑتی ہے رب کائنات اس کو عروج دیتا ہے۔ اس وقت تو چونکہ ایک سیمینار نہیں ہے کہ ہم عروج اور زوال کے اسباب پر گفتگو کریں، لیکن زوال کے اسباب میں سے امت مسلمہ کے ایک یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مجھ میں سوچے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ بلکہ پہلے لوگ پڑھتے تھے، مرنے کے بعد بھی کسی کے مرنے پر بھی گھر میں خود پڑھتے تھے، اب وہ بھی ریڈی میڈ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے قرآن فلانی جگہ سے آ گئے، اتنے قرآن فلانی جگہ سے آ گئے۔ میں معافی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن ہم کتنے جس نے سال کے بعد کبھی قرآن کو کھولا۔ ایک شخص کی بات مجھے آج بھی یاد ہے، جب کبھی اس طرح کی گفتگو ہوتی مجھے یاد آتی ہے۔ اس نے کہا میں کراچی تارک روڈ پہ کھڑا تھا، اس بندے نے بتایا، تو ایک شخص مجھے ملا تو اس نے کہا آخری دفعہ آپ نے سورج طلوع ہوتے کب دیکھا؟ جب سورج رائزنگ کر رہا تھا آپ نے کب دیکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ فجر تم نے کتنی آخری دفعہ فجر کب پڑھی؟ اور دوسری بات اس نے کہا یہ کہ تم نے آخری دفعہ قرآن کب کھولا تھا؟ تو جب یہ حالات ہوں گے تو ایسے حالات میں اگر رب کائنات نے اس شہزادے کو، بچے کو قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ کیا تو یہ بھی مبارکباد کا مستحق، اس کے ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق، اس کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق، اور اس کے جتنے اعزاء یہاں تشریف لائے اس محفل میں شریک لوگ ہیں یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب نے اپنے قرآن کا نور اس بچے کے سینے میں محفوظ کیا۔ ایک حدیث مبارکہ اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر کے ایسے 10 افراد، کتنے؟ 10 افراد اس کے گھر کے ایسے بھی جنت میں داخل کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جو جہنمی ہوں گے رب اس حافظ کی وجہ سے اس کی شفاعت قبول کرتے ہوئے ان کو جنت کا حقدار فرما دے۔ اس لیے بہت بڑا اعزاز میری طرف سے، ونس اگین کنگریچولیٹ آئی کیم ہیئر، تو اس خوبصورت تقریب میں شرکت کے لیے اور آپ کے بچے کو۔ اور دوسری جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی بیان کر دوں تو میرا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ اور رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا۔ آپ اس پہ غور فرمائیں، یہ ترجمہ میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، ہم نے ہی، زور جو نہیں، قرآن کہتا ہے انا ایک، ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یہ 3 دفعہ رب کائنات تاکید فرما رہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے، اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل فاضل بریلوی کے خلیفہ اجل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے زمانے میں قرآن مجید اس زمانے میں ہندوستان میں جو مسائل تھے مسلم اور نان مسلم کمیونٹی کے، تو انہوں نے قرآن مجید کی نعوذ باللہ اہانت کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلا دیا، کچھ کو گنگنا جمنا میں بہا دیا۔ تو پھر قرآن مجید کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوا جس سے حضرت صدر الافاضل نے خطاب کیا تھا۔ اس کے ایک لائن اس وقت مجھے یاد ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب خطاب کیا نا تو آپ نے فرمایا کہ نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جلانے سے قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، جو سمجھتا ہے کہ ہم دریا میں سمندر میں بہا دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے 10 سال کے بچے سے کہا بیٹے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن سناؤ۔ اسٹیج پہ بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے جب قرآن مجید کو شروع کیا مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا رب کا کلام
نہ کاغذ کا محتاج ہے، نہ یہ آگ سے مٹایا جا سکتا ہے، نہ سمندر میں بہایا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے مسلمانوں کے بچوں کے سینے، دل اور دماغ میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ بات صرف ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ قرآن اس کا فائدہ دے گا۔ جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے عزیز دوست قاری جاوید صاحب چشتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ رات کو بھی آپ فرما رہے تھے کہ میں حاضر ہوں گا، میں چونکہ اب جانے والا تھا، میں نے کبھی آئے نہیں ہے، میں چند کلمات کہہ کے آپ کو مائک دیتا ہوں۔ قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ پیر صاحب کے ایک زبردست شعر مجھے یاد آیا، تضمین ہے فاضل بریلوی کی، طرز میں نہیں پڑھوں گا، درل میں ایک اور شعر پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ جب بھی فیصل بھائی وہاں جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب کے ختم پہ میں ایک نعت پڑھتا ہوں، اس کے 2 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ ہر ایک بندہ جو کہتا ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ بھی قرآن کا کلیم کرتے ہیں، تو کس کو فائدہ دے گا؟ قرآن اسے فائدہ دے گا جسے صاحب قرآن کی نسبت میسر ہے، جسے حضور کی غلامی میسر ہے۔ فاضل نصیر الدین نصیر صاحب کے دیکھیں ذرا تضمین فاضل بریلوی کے، بہت ہی کمال ہے۔ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، ہلکا جا کہہ دو سبحان اللہ۔ تجھ سے منہ پھیر کے جو، تجھ سے حضور سے یا رسول اللہ آپ سے، تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مالک میرے آقا تیرے قربان گیا۔ تو یہ حضور کی نعت اور حضور کی شان اتنی ہے کہ جو یہاں حضور کے ساتھ تعلق غلامی قائم رکھتا ہے، تعلق غلامی جوڑتا ہے، اور یہاں جو عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو گردن جھکا کے چلتا ہے، جب حشر کا دن آئے گا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے گردن اٹھا کے چلے گا۔ تھوڑی سی آواز اونچا کر کے کہتے سبحان اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ اور ایک اور معنویت ہے شعر کے اندر کہ قرآن مٹ نہیں سکتا، قرآن کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ شعر ملاحظہ کریں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ جنہوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہے ذرا تصور میں دیکھیں، جب بندہ چیک پوسٹ پہ پہنچتا ہے، مینارے نظر آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ انہی کی زیست ہوئی، میں نے عرض کیا قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ انہی کی زیست ہوئی، آبرو کے ساتھ بسر، توجہ ہے، انہی کی زیست ہوئی، آبرو کے ساتھ بسر، جو ان کی چادر نسبت میں سر چھپا کے چلے۔ نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ میں ایک دفعہ پھر
دل کے گہرائیوں سے جناب ملک فیصل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس قرآن مجید کا ظاہری اور باطنی فیضان نصیب کرے اور مجھے اور ہم سب کے بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی سعادت عطا فرمائے. حضرت علامہ قاری معین صاحب بھی تشریف لائے, میں ان کو بھی اپنی طرف سے ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.